أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں بعض ایسے اعمال ہیں کہ جو بظاہر بہت ہی مختصر ہیں لیکن ان کا اجر اور ثواب معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، وہ ہماری عقل کی رسائی سے بالا تر ہیں. بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ یہ روایت اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی اور ہماری کتابوں میں بھی ملے گی کہ آپ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا، من صلی علی مرتن، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کہیں گے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، یہ تو ہم درود بھیجتے ہیں. نہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، وہ صبر کرنے والے کہ جن پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی عزیز مرتا ہے، بچھڑتا ہے، ماں باپ بہن بھائی ہمسر، تو وہ اس مصیبت کے موقع پر بجائے اس کے کہ حرف شکایت زبان پہ لائیں، کوئی گلہ کریں خدا سے، وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا حق اللہ تعالیٰ ہے، و انا الیہ راجعون، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے. اس کے بعد ارشاد ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ جو مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اللہ ان پر صلوات ہے اور رحمت ہے، ہم المہتدون، لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجے. ایک مرتبہ درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. رسول خدا کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ. مومن کی فہم و فراست اور اس کی ہوشیاری سے بچو. اتقو کا مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو. اتقو کا مطلب ڈرنا نہیں ہے، اتقو کا مطلب ہوتا ہے بچو. اتقو فراست المؤمن، مومن ست اور بچو. ہمیشہ نور خود دیکھتا ہے. سب ان کا کہ اپنے گرد و پیش میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں، تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، ان پر نظر رکھیں. اس لیے کہ بین الاقوامی طور پر بالعموم اور پاکستان کی سطح پر بالخصوص آج بے
لیکن کامیاب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کسی اور مکتب فکر کے خلاف بے لیکن نہیں بھی دیکھا شروع میں یہ جو ہوا دیوار پر تھا پتنے اب وہ علی کو رب مانتا ہے، شیعہ علی کو معبود مانتا ہے. میں خود سمجھتا تھا کہ یہ احمقانہ حرکتیں ہیں، ان کی ان باتوں پر، ان کی ان وال چاکنگ پر کون اعتبار کرے گا، کون باور کرے گا. لیکن ایک کہاوت ہے، زبان خلق کو نقارِ خدا سمجھو. جب ایک چیز کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لوگ اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ علی جس کو رسول خدا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اللہم حق خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. قرآن نے علی کو نفس رسول کہا ہے، نفس رسول. اور ابن ابی الحدید جیسے انسان نے کہا میں اس ہستی کے کیا فضائل بیان کروں، میری کیا مجال کے علی کے فضائل بیان کروں. علی کے فضائل، علی وہ ہستی ہے کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے جان کے خوف سے چھپایا، دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا. اس کے باوجود مشرق اور مغرب دونوں علی کے فضائل سے چھلک رہے ہیں. اور رسول خدا نے فرمایا اتنے عوامل، اسباب و علل اور وجوہات جمع ہیں علی کے فضائل کو چھپانے کے. یہ تو دوست نے جان کے خوف سے چھپایا، دشمن نے حسد کی وجہ سے چھپایا. رسول اسلام خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ علی کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگیں گے جو حضرت عیسیٰ کرتے ہیں، ان کو خدا، ان کو کوئی مانتا ہے، خوف علی کو یا خدا میں بیان کر اللہ خاک کے طور پر ملتا. اچھا جی، یہ ہوا کہ اب فضائل علی کے آپ تک پہنچے ہیں. وہ کس کے ذریعے پہنچے ہیں؟ رسول کے ذریعے پہنچے ہیں. کچھ فضائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں لیکن نام نہیں لیا علی کا. ایسا ہے نا، 300 قرآن کی آیات، 1/3 1/3 قرآنی آیات اہل بیت کے بارے میں ہیں. صرف علی کے بارے میں قرآن میں 300 آیات ہیں. 300 آیات قرآن میں علی کی شان میں ہے. یوں علی ابن ابی طالب کے نام سے نہیں. اگر ابی طالب کا نام علی کا تھا، وہ عرب میں ابی طالب پہ ہاتھ رکھ کہا کہ بھائی میں علی بن ابی طالب ہوں، اس آیے کریمے کا مصداق میں ہوں. کوئی کہتا میں ہوں، کوئی کہتا میں ہوں، کوئی کہتا میں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے صفات کا ایسا حصار بنایا جو امیر المومنین اور بطول کے شوہر کے علاوہ کسی پر لاگو نہیں ہوتا. اچھا جی، عرض یہ کر رہا ہوں کہ لوگ باور کرتے ہیں وہ علی کی جس کے بارے میں رسول خدا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینے کا علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے
وہ دروازے سے آئے جی. اتنے فضائل رسول نے بیان کیے، اللہ نے بیان کیے، اس کے باوجود کون باور کرے گا اور اعتبار کرے گا کہ جب امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، یہ خبر پھیلی کہ مسجد کوفہ میں علی شہید ہو گئے ہیں، لوگوں نے کہا وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد کیا لینے گئے تھے؟ ہاں، یہ پروپیگنڈا کا یہ اثر ہوتا ہے. پروپیگنڈا نے لوگوں کو باور کرایا کہ نعوذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے کہ در پروپیگنڈا کے نتیجے میں یہ کہا جائے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ زکوٰۃ نہیں مانتے، شیعہ علی کو خدا مانتے ہیں. پروپیگنڈا ہے یہ، اس کو آپ نے اس پروپیگنڈے کا راستہ روکنا ہے. انتہائی اہم اور حساس ذمہ داری ہے آپ کی، جوانوں کی، جو مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں. مکتب اہل بیت کی حفاظت کرنا، پاسداری کرنا، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا راستہ روکنے. میں سٹیج پر بیٹھتا ہوں، میری الگ انداز میں ذمہ داری ہے. مجالس و شرح کے بانی حضرات، ان کی الگ ذمہ داری بنتی ہے، سامعین کی الگ ذمہ داری بنتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان پر مکتب اہل بیت جو اسلام کا حقیقی مظہر ہے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا راستہ روکیں اور جال میں نہ پھنسیں. یہ ابھی آپ 20 صفر کو زیارت اربعین کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جس کے دل میں بھی تمنا ہے اربعین کی زیارت نواسہ پیغمبر کی کربلا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اعمال جو بظاہر مختصر لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت عظیم قرار دیا. ام المومنین نے فرمایا اس کے دل ہو معرفت کا علی اور فاطمہ کا بیٹا، یہ تو ہر تاریخ دان جانتا ہے. ابو طالب کا پوتا، جناب خدیجہ الکبریٰ کا نواسا، رسول کا نواسا. یہ جو شناختی کارڈ والی معرفت ہے وہ ہر تاریخ دان جانتا ہے. حسین کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ حسین کو اللہ کی طرف سے منسوب اور معصوم حجت خدا سمجھے، یعنی حسین سے اپنا دین لے کے اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہے. دل میں حسین کی معرفت ہو اور جا کے وہ ان کی قبر کی زیارت کرے. رسول خدا نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایک قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. اتنا محنت طلب اور مہنگا عمل ہے حج اور عمرہ کرنا. ام المومنین نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا مختصر سا عمل اور یہ ثواب صرف اس کو نہیں جاتا جو کسی دوسرے اور ملک سے، وہ کربلا کا ایک باشندہ بھی اگر شب جمعہ جاتا ہے اور نواسہ پیغمبر کی قبر کے زری کے سامنے کھڑے ہو کے کہے السلام علیکہ دلہ، اتنا ثواب ملتا ہے. حیرت سے پوچھا اتنا مختصر سا عمل اور حج اور عمرے کا ثواب جو مہنگا بھی ہے اور محنت طلب بھی ہے. آپ نے دیکھا کتنے لوگ بیچارے وہاں جان بحق ہو گئے دم گھٹ کے. آپ نے فرمایا تم ایک حج اور ایک عمرے کے ثواب سے تعجب کرتی ہو، 2 حج 2 عمرے، 3 حج 3. ہماری کتاب ہے کامل الزیارت، معتبر ہے وہ روایات کی. 4 حج 4 عمرے. جیسے جیسے تعجب میں اضافہ ہوتا رہا وہ حج اور عمروں کی تعداد بڑھ. فرمایا 90 قبول شدہ حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے. اس کو پیغمبر کرے دل میں حسین کی زیارت ہو. اربعین میں یہ محجتہ فیکا
لینقض عبادک من الجہال وحیرت الضلالہ. یہ نواسہ پیغمبر کی واقعی کربلا کا فلسفہ اور مقصد اس زیارت کے اندر بیان ہو رہا ہے. یہ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں. نواسہ پیغمبر کے قیام کا مقصد خود نواسہ پیغمبر نے اپنے خطبوں میں بیان کیا ہے. وہ خطبے جو آپ نے مدینہ سے وہ خود اپنے مدینہ کے در مختلف مقامات پر کیے، وہ خطبے جو آپ نے خود مکے میں بیٹھ کے دیے، وہ خطبے جو آپ نے مکہ اور کربلا کے درمیان دیے، وہ خطبے جو آپ نے خود کربلا کے اندر دیے. ان خطبوں میں آپ نے اپنے اس قیام، مدینہ چھوڑنے، نانا کی قبر، ماں کی لحد اور ان کے جوار کو چھوڑ کے جانے کا مقصد بیان کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس زیارت میں امام غالب جعفر صادق علیہ السلام کی جو امام کے لیے ہے اپنی قربانی کس لینقض عبادک شہادت کے کو کی تھوڑا سا الحمدللہ اسلام آباد ہے، کیپٹل کا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے. صرف نواسہ پیغمبر کی شہادت سے لوگوں کی جہالت دور ہو جاتی ہے. صرف نواسہ پیغمبر اور آپ کے اصحاب اور آپ کی اولاد کی شہادت سے لوگوں کی گمراہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں. کس طرح نواسہ پیغمبر کی شہادت سے جہالت دور ہوتی ہے؟ کس طرح نواسہ پیغمبر کی شہادت کے نتیجے میں وہ گمراہی ختم ہو جاتی ہے، لوگ راہ راست پر آتے ہیں؟ یہ کوثر کی مجالس کا موضوع یہی تھا کہ خدا مصیبت کرتا ہے اپنے بچے کو یاد کر کے امام زین العابدین نے دربار شام میں وہ فضائل پڑھے انسانیت کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں کسی خطیب نے امیر المومنین کے ایسے فضائل نہیں پڑھے ہوں گے جو امام سجاد نے دربار یزید میں قاتلوں کے مجمع میں یزید کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، وہاں امیر المومنین کے آپ میری مجلس سنیں، کسی بھی خطیب کی مجلس سنیں، 8 10 12 علی کے فضائل بیان کرے گا وہ ایک مجلس میں. امام زین العابدین نے ایک مجلس میں امیر المومنین کے 80 یا 100 فضائل گن کے بتائے اپنے سامعین کو، دربار یزید کے شرکا کو. اس کے بعد پھر مصائب پڑھے، فضائل پڑھنے کے بعد پھر مصائب پڑھے. ہم مصائب وہ پڑھتے ہیں جو کسی کتاب میں مطالعے کر کے آتے ہیں یا کسی مستند خطیب سے، عالم سے، استاد سے سنے ہوئے ہوتے ہیں. سجاد نے دربار یزید میں وہ مصائب سنائے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کربلا میں، اپنی آنکھوں سے. انا المقتول ظلما، میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن المقتول ظلما، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ظلم ستم سے مارا گیا. انا ابن المقتول عطشانا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا شہید کیا گیا. اس کے بعد ایک جملہ ہے انا ابن المجذوذ الراس من القفا، اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر مبارک کو پشت کی طرف سے ذبح کیا گیا. یہ مصائب پڑھ رہے ہیں. اس کا بیٹا ہوں جس کے سر مبارک کو شہادت کے بعد جدا کر کے نو کے نیزے پر بلند کیا گیا. اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو اسیر کر کے عراق سے شام تک
بے مخنو چادر پھرایا گیا. یہ مصائب پڑھ رہے ہیں سید السجاد. 13 محرم کو بنی اسد کی مدد سے شہدائے کربلا کو دفن کیا, اپنے بابا کو دفن کیا. قبر کے اوپر لکھا آپ بھی اپنے عزیزوں کو دوستوں کو دفن کر کے تختی بناتے ہیں, فلان بن فلان تاریخ وفات اتنی, اور قبر پر لگا دیتے ہیں تاکہ بعد میں فاتحہ خوانی کے لیے جانے والے کے لیے قبر کو تلاش کرنا آسان ہو. امام نے لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. ہاں, یہ نام اور باپ کا نام یہ قبر کی شناخت کے لیے کافی تھا. آگے ایک اور جملہ مصائب کا بڑھایا, ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتل عطشانا, یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کیا گیا. اس کے بعد کیا فرمایا, طوبی لارض تضمنت جسدک الطاہر. زمین کربلا سے خطاب کرتے ہیں امام سجاد, فرماتے ہیں کہ یہ سرزمین کا ٹکڑا یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس نے اپنے دامن میں آپ کے بدن کو اپنے بابا کی طرف سینے میں لیا ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا, اپنے بابا سے خطاب کر کے فرمایا بابا آج کے بعد آخرت نور سے ہو گیا. اما لیلی فمصحد, آج کے بعد سجادتوں کو نہیں پایا. اما حزنی فسرمد, میں غم ہمیشہ رہے, جب تک زندہ ہوں روتا. 35 سال یا 40 سال حج کے دوران ہم اپنے رین کو حجاج کو بیت الشرف نام کی وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں سجاد نے 30 یا 35 بابا نے رونے میں گزار دیا ہے. اور یہ جو سلام میں سب سے سید سلام قبول, کیوں رو, کیوں صبر نہ کیا کرتے, صبر کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. چپ ہو جاتے, ذکر نہ کرتے کربلا کے مصائب کو, شام کے بار میں مصائب نہ پڑھتے, قبر کے اوپر نہ لکھتے کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا ہے. خود بھی ہیں یا فرسان کرتے ہیں پر مخدرات تو طہارت ہمیں بھی جو روئے یا وہ جنت ہے کیا کہ اب نکالتے نہیں. یہ اس کا مقصد یہ شہادت و بدر کا معصوم فرماتے ہیں پالنے والے حسین نے اپنی جان تیرے یہاں سپر کر دی ہے, تیرے دین پر تیری خوشنودی میں اپنی جان قربان کی ہے. مقصد کیا ہے حسین کی شہادت کا, لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ من الجہال و حیرت الضلالہ, تاکہ اپنی شہادت کے ذریعے تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دے اور ضلالت اور گمراہی سے نجات دے. یہ عمل انجام پاتا ہے, یہ ضلالت سے نجات دینا, گمراہی سے نجات دینے کا عمل یہ انہی مجالس میں انجام پاتا ہے. ان مجالس کے ذریعے آپ دیکھیں دنیا میں, مشرقی وسطی میں دیکھیں, عراق میں دیکھیں, لبنان میں دیکھیں, شام میں دیکھیں, ایران میں دیکھیں, ان مجلس میں کیا بیان کیا جاتا ہے. ان مجالس میں کیا بیان کیا جاتا ہے, ان مجالس میں مکتب اہل بیت کی روح کو بیان کیا جاتا ہے, روح کو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے عمر ابن حنظلہ سے کہا کہ تمہیں جب فرصت ملتی ہے, موقع ملتا ہے تو ہمارا ذکر کرتے ہو. فرمایا ہاں فرزند پیغمبر, حالات کو دیکھ کے جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں, آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں, آپ کے بتائے ہوئے احکام لوگوں میں بیان کرتے ہیں.
امام نے قسم کھا کے ایک بات کہی ہے، اب اس کے نمونے ہیں. فرمایا واللہ انی احب روحکم و ریحکم، مجھے تمہاری ارواح سے بھی محبت ہے اور تم سے اٹھنے والی خوشبو سے بھی محبت ہے. امام جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ میں تمہاری محبت خوشبو سے بھی محبت کرتا ہوں. مجالس کے بعد امین کا حکم یہی کرنا ہے، مجالس ہدایت کو اپنے دیکھیں کس امام کو دور کی جا رہا ہے، مستقیم لایا جا رہا ہے، اور کس اشیاء نہ جا گمراہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ. یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں رب العالمین، یہ چھوٹا سا بچہ، اس سے ہی پوچھو بھئی رب العالمین یہ ہیں امین کا رب ہے. تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ جس کا اقرار کر کے انسان مسلمان بنتا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. یہی آپ کے کیپٹل میں عشرے سے خطاب کر کے کہا، اس خطیب نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. آپ بھی کل سورہ بقرہ نکال کے کھول کے دیکھیں، کہاں سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ سے مدد لو. بر صغیر میں جتنے قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں اردو میں یا انگلش میں، جتنے قرآن کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، مشرق وسطی میں جتنے قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ایران میں لبنان میں جتنے قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، کسی ترجمے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہاں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ سے مدد لو، اس کا مطلب محمد اور علی ہے. کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا. اپنی مرضی سے ایک من پسند اور خود گھڑت ترجمہ اور تفسیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس علی سے مدد طلب کرو، لکھا ہوا مطلب اور سب بھائی ہوا ہو تو کے بعد ہے انہا لکبیرتن، نماز کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا لکبیرتن، یہ بہت بڑا بوجھ ہے. نماز کے بارے میں خدا فرماتا ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے. لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، نماز کا نام سن کے بھاگتے ہیں. الا علی الخاشعین، ہاں وہ پرہیزگار کہ جن کا یہ عقیدہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ما سوائے ان لوگوں کے جن کا یہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. لفظی ترجمہ بنتا ہے اللہ سے ملاقات کریں گے. اچھا جی، اب یہاں انہوں نے اپنی ذاتی رائے بیان کرنا شروع کی. دیکھو بھائی ہمارے عقیدے کے مطابق، توجہ ہے نا، ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا نے فرمایا من صلی علی مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ کا تو کوئی بدن نہیں ہوتا، ہم تو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہتے ہیں،
امام بارگاہ میں ملاقات ہوتی ہے، مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، جلوس میں ملاقات ہوتی ہے، اتوار بازار میں، منگل بازار میں، جمعہ بازار ملاقات ہوتی ہے. کیا مطلب؟ آمنے سامنے ہوتا ہے، آپ کا بھی چہرہ اس کا بھی چہرہ، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں. ہماری ملاقات یہ ہے. اللہ کا تو کوئی بدن نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا گلا نہیں ہے، اس کا ماتھا نہیں ہے. اللہ سے تو ملاقات، رب سے ملاقات ممکن نہیں ہے، لا محالہ. کہتے ہیں کہ یہاں رب سے مراد پھر اللہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی تلاش کرو جس سے ملاقات ہو سکے. اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، وہ علی ہے. آج ایک جگہ جب یہ نے بیان کیا نا، یہ جب مسئلہ بیان کیا، 2-4 بندوں نے نعرہ لگا دیا آگے سے. میں نے کہا یہ تو نعرے کا موقع نہیں ہے بھائی، تو رونے کا مقام ہے. یہ نعرہ کا مقام نہیں ہے، حیرت کا، تعجب کا، افسوس کا مقام ہے کہ بھئی رب تو ملاقات کے قابل نہیں ہے، لہذا اب رب کا ایسا معنی تلاش کرو، ایسی ہستی تلاش کرو رب کے مصداق اور نمونے کے طور پر کہ جو ملاقات کے قابل ہو، اس کو آپ دیکھ سکیں، اس کو گلے مل سکیں، اس سے ہاتھ ملا سکیں، دست بوسی کر سکیں. اور اس رب سے مراد وہ علی ہے. تلاش کریں، قرآن پڑھیں. الحمدللہ میں بھی قرآن کا ترجمہ کر کے تو کر دیکھ سکتا سورہ بقرہ کو کہ یہاں ملاقات رب ہم سے مراد کیا ہے. درجنوں قرآن کی آیات ہے میرے بزرگوں اور عزیز. رب سے رب نہیں، اللہ. ہاں اللہ سے ملاقات. نواسئی پیغمبر نے اپنے خطبے میں، مجھے نہیں معلوم کربلا میں یا مکہ میں فرمایا، فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. حالات جب اس قسم کے ہو جائیں، علی الاسلام السلام. جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا نا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت کروں؟ نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت رسالت ہیں. وَمَعْدُنُ الرِّسَالَةِ، ہاں، اور رسالت کے ہم کان ہیں. وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارے گھر فرشتوں کا روٹین میں آنا جانا رہتا ہے. روٹین میں بھول کے ایک دفعہ مسجد امام صادق آپ آ جائیں، یہ مسجد مختلف نہیں کہلائے گی. وہ مومنین جو مسجد کے قرب جوار میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دے رکھی ہے کہ 3 وقت کی نماز اس مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں. یہ مسجد بنتی ہے ان کے لیے مختلف. اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، وہاں ایک باب جبرائیل، اس کو باب جبرائیل اس لیے کہتے ہیں، اس دروازے سے جبرائیل اہل بیت گھر میں داخل ہو، اس دروازے پہ طلب کرتا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ ہوں. فرماتے تھے مختلف الملائکہ، فرشتے آتے ہیں ان کو فخر. مختلف اللہ اصلا اس خلق سب سے پہلے نے وہ بنا یختم، اور پھر اس کائنات کا خاتمہ بھی وہ ہمارا. میں تمہیں بتاؤں کہ بیعت کا کر رہے ہو، یہ یزید ہے، یہ نفرت یا دشمنی، یہ کوئی بھی سے ہم کے بدکار میں نفرت آگے کر رہے جدید ہے شرائع محرم حق بالفسق فجور کھلم کھلا، یہ محرم کو بھی معاف نہیں کرتا. اس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو.
راستے میں دوسرے دن مروان ملا اور نواسہ پیغمبر کے کہا کہ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا مفاد اور سعادت اسی میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ مروان نے، امام نے فرمایا علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، جس اسلام کا اسلامی حکمران اسلام کا فرمایا فَلْيَرْغَبِ اللَّهِ، یہ آپ کو یہ سنانا ہے میں نے۔ نواسہ پیغمبر فرماتے ہیں جو مومن ہے نا اس کو لقاء اللہ کے لیے بےتاب رہنا چاہیے۔ حالات اس جیسے مسند ذمہ داری لقاء تیار بےتاب طرح ہو بھائی، اللہ تعالیٰ ہے اس کا تو بدنی ہے، خاص نہیں ہے، وہ عرش پر لقاء اللہ ہے۔ لقاء اللہ مطلب اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش، وہ یہ نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ پالنے والے ایاک نعبد، یہی لقاء اللہ ہے، یہی لقاء اللہ ہے۔ روز قیامت جب آپ کا حساب کتاب ہوگا، قبر کے اندر جو فرشتے آ کے کہیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے امام کون ہے، تیرے رسول کون ہے، اس وقت آپ لقاء اللہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ لقاء کا مطلب سامنے آ کے گلے ملنا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر لقاء اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لقاء رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ گمراہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے رب سے مراد حضرت علی ہے، نہیں۔ حضرت علی کے پاس وہ ایک اجتماعی صورت میں لوگ آئے اور سلام کیا علی کو، السلام علیکہ یا ربنا، ہمارے رب قبول۔ یہ اس وقت بھی اس طرح لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ امام نے فرمایا مجھے رب نہ کہو، میں تمہارا رب نہیں ہوں، جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے، جس کا اقرار تم نماز میں کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، مجھے رب مت کہو ورنہ میں تمہیں سزائے موت دوں گا۔ وہ باز نہیں آئے۔ علی کہتے ہیں میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں مولا آپ ہمارے رب ہیں۔ عجیب ہے۔ پھر آپ ان کو سزا دی۔ یہ بہار العنوان کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہوشیاری کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی۔ یہ جو اپنے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، خدا را یہ جو تکفیری ٹولہ ہے ان کو اپنے کفر کے حق میں دلائل بنا بنا کے ان کی فائل نہ بھریں۔ وہ یہ کہتے ہیں نا یہ علی کو رب مانتے ہیں، قرآن کے منکر ہیں، ہاں یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، کیوں ان کو موقع فراہم کرتے ہیں، کیوں ان کو اپنے خلاف فتویٰ دینے کا جواز فراہم کر کے دیتے ہیں؟ یہ اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے گمراہی پھیلتی ہے یا گمراہی دور ہو رہی ہے، جہالت دور ہو رہی ہے یا جہالت کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا صحیح فضائل کی کوئی روایت نہیں ہے؟ نہج البلاغہ علی اور اہل بیت کے فضائل سے بھرا پڑا ہے، اصول کافی بھرا پڑا ہے۔ مدینۃ المعاجز، موجزوں کا شہر کتاب کا نام ہے۔ علی کے صحیح فضائل سے وہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا جی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو علی کے وہ فضائل بیان کرتا جس کو سننے والا علی کے قدموں کے نیچے سے خاک اٹھا کے اپنے آنکھوں پر ملتا۔ ہوشیاری کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی۔ یہ عزاداری کی جو تاکید ہے، رونا رلانا، یہ میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ رونا، یہ رلانا، یہ جلوس نکالنا، یہ علم لے کے سڑکوں پر جانا، یہ تمہید ہے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، اور وہ مکتب اہل بیت کی روح کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس کے ذریعے مکتب بیت کی حقیقت کو، اس کو روح کو وہ دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور یہی فلسفہ زیارت کے پیچھے بھی کار فرما ہے، زیارت کے پیچھے
جو زیارت کرے گا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. کامل زیارت کہ اگر آپ نمبر کی زیارت لگیں 6 مہینے 1 سال لگتا ہے. 6 مہینے آپ کی جو خدا کے علم میں مثلا 70 سال مہینے 1 سال آپ کی عمر میں سے کاٹے نہیں جاتے. پنجابی میں جھونگا کہتے ہیں نا, جھونگا. یہ آپ کو حسین کی زیارت کے صلے میں جھونگا کے طور پر آپ کو ملتے ہیں. یہ 6 مہینہ آپ کی عمر پہلے 60 سال تھی, 70 سال تھی, وہ 6 مہینے اگر آپ کو لگے ہیں وہ آپ 70 سال اس دنیا میں زندہ رہیں گے, اور یہ 6 مہینہ حسین کی زیارت کے صلے کے طور پر آپ کو فالتو ملے ہیں. یہ زیارت کا صلہ ہے. فرشتے وہاں بیمار ہوتے ہیں کربلا میں, آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں. واپس جب آتے ہیں آپ خدا حافظی کے لیے آتے ہیں. 4000 فرشتے آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. جی فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں پالنے والے, یہ تیرے حبیب کے کا جو نواسا ہے اس کے ظاہر کو ہم نے بخیر نہ دیا. حیات جب تک وہ زندہ ہے اس کے پاس رہو, فوت ہو جاتا ہے اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے قبرستان میں. پھر فرشتے کہتے ہیں پالنے والے وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے, سپرد خاک ہو گئے, اب اجازت ہے واپس آ جائے. اللہ فرماتا ہے کہ تا قیامت اس زائر حسین کی قبر پر رہو گے اور اس زائر حسین کے لیے طلب مغفرت کرتے رہو گے. یہ اس کے پیچھے بھی یہ فلسفہ کار فرما ہے. حسین کی یاد کی مذہب اہل بیت کی حقانیت کو بیان کرنا ہے. مذہب اہل بیت کی حقانیت کو. وہ جو نواسے پیغمبر فرماتے تھے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پسند کرتا ہوں, دوست کر رکھتا ہوں. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب, معروف کا مطلب نہیں کہ نماز پڑھو, منکر کا مطلب بے پردہ مت پھرو, شراب مت پیو, حسد نہ کرو, نہیں, صرف یہی نہیں ہے. پورے معاشرے کی اصلاح کا نام ہے, پورے معاشرے کی اصلاح کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. فرمایا میں پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے نانے کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں. یہ کوئی اقتدار برائے اقتدار یا لڑائی جھگڑا یا فساد پھیلانے کی خاطر میں مدینہ نہیں چھوڑ رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ نواسۂ پیغمبر کے مقدس قیام کا فلسفہ اور مقصد بھی سمجھے, اور عزاداری سید الشہداء کا جو فلسفہ ہے اس کو بھی سمجھے, ہوشیاری سے اپنے گرد و پیش میں دیکھیں, اور دشمن کو یہ موقع نہ دیں کہ ہمارے خلاف زبان استعمال کرے یا نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ دے. اگر یہی ہماری مجالس میں بیان ہوتا رہے. میں اس دن گیا تھا ایک مجلس کے لیے, مجھے بتایا گیا حافظ آباد کے مرکزی امام بارگاہ میں ایک بندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ترجمہ کیا. ہم نے حضرت زہرا کے لیے علی کو نازل کیا. کسی دنیا کے مترجم نے, عالم دین نے 100% منبر پر بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے ایک ترجمہ اور اپنی طرف سے ایک تفسیر جس کا اہل بیت کی کسی روایت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور رسول خدا نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار, جو اپنی مرضی سے کسی معصوم کی روایت کا سہارا لیے بغیر اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ رسول خدا کا فرمان ہے. صرف اس لیے کہ اس تفسیر کے نتیجے میں نعرے زیادہ لگیں گے, اس تفسیر کے نتیجے میں شہرت ملے گی, اس تفسیر کے نتیجے میں زیادہ فیس ملے گی, اس تفسیر کے نتیجے میں اگلے سال پھر بھی بولیں گے. وہ نواسۂ پیغمبر کا فرمان الناس عبید الدنیا والدین لعن, فرمایا لوگ یہ دنیا کے غلام ہیں, بندے ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے ایک نوالا ہے, تر نوالا ہے. یحوتونہ ما درت معیشتہم, اس وقت تک وہ دین کے گرد, وہ شمع کے گرد پروانے کی طرح گھومتے رہتے ہیں. وَإِذَا مُحَّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ, لیکن جب کوئی آزمائش کا مرحلہ آئے, حق بیان کروں گا تو فیس کم ملے گی, حق بیان کروں گا تو یہ میری آخری مجلس ہوگی اس مسجد میں اور آخری
وہاں بہت کم لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں. میں بکر کے علاقے میں گیا تھا, مجھے بتایا گیا وہاں ایک صاحب ایک مسجد میں آتے ہیں شہادت میں نہیں پڑھو پڑھنا ہے کہ مومنین دیں گے جب اس دن انجمن تنخواہ دیں ان کو بھی خوش کر کے اس کو بھی. یہ تو پھر قربتاً الی اللہ نہ ہوا نا, یہ تو قربتاً الی الناس. ان کی خوشنودی کے لیے پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھ رہے. ہوشیاری کی ضرورت ہے, ہوشیاری کی. اہل بیت کی قربانیوں کو رائگان نہ جانے دیں. شب عاشور نواسہ پیغمبر نے ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. اصحاب کو سامنے بٹھا کے فرماتے ہیں انی رأیت فی منامی, فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی, اس میں میں نے خواب میں دیکھا کأن کلابا قد شدت علی تنہشنی, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ناپاک جانور, میں اس مسجد میں اس حیوان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, ایک ناپاک جانور وہ میرے اوپر وہ حملہ آور ہے اور مجھے نوچنے کی کوشش کر رہا ہے. وَفِيهَا كَلْبٌ أَبْقَى, اور انہی ناپاک جانوروں میں ایک ناپاک جانور ہے جس کا رنگ سیاہ سفید ملا ہوا ہے, یعنی اس کے جسم کا کچھ حصہ سفید ہے اور کچھ حصہ سیاہ ہے. اشدھا, وہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ بڑھ کے میرے اوپر حملے کر رہا ہے. وَأَظُنُّ أَنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى قَتْلِي رَجُلٌ أَبْرَص مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ. امام فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان اشیاء میں سے جو میرا قاتل ہوگا وہ اس کے جسم اور سیاہ جانور ہے کہ جو میرا قاتل ہوگا وہ مبروس ہوگا, اس کے جسم پر برس آگ ہوں گے. رسول اللہ اس کے بعد پھر میں نے اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. وَمَنْتُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ, رسول خدا اکیلے نہیں تھے, ساتھ کچھ صحابہ وہ رسول خواب میں بتا رہے تھے انت شہید هذه الامہ, بیٹے حسین تو اس امت کا شہید ہے. قد استبشر بک اہل السماوات و اہل الصفح الاعلی, آسمان والے عرش والے ایک دوسرے کو مبارکباد ہیں. چمد ہاتھ میں حسین کی روح یہاں پہنچنے والی ہے, ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. وَلْيَكُنْ إِفْطَارُكَ عِنْدِي اللَّيْلِ عَجِّلْ, بیٹے حسین یہ آنے والی رات تم ہمارے پاس افطار کرو گے. وَلَا تُؤَخِّرْ, تاخیر نہیں ہوگی. فَهَذَا مَلَكٌ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, اور آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے, اترا ہے آسمان سے. کس مت کے لیے؟ لِيَأْخُذَ دَمَكَ فِي قَارُورَةٍ خَضْرَاء, اور اپنے ساتھ سبز رنگ کی شیشی بھی لایا ہے کہ جس میں تیرے خون حق کو محفوظ کرے گا. پھر یہ میرا خواب انہی جانوروں کو دیکھا, اپنے جی فرما دیکھا. قد الامر وقت رحیل دنیا, دنیا سے ہونے کے بعد بھائی آ گئے. آپ سب عزیزوں
تمام 72 روز عاشور شہید ہوئے ہیں۔ روایت کے مطابق کسی تاریخ کو کسی شہید کی، کسی تاریخ کو کسی شہید کی، کہ وہ مصائب پڑے جاتے ہیں۔ شیخ جعفر ششتری اپنے دور کے باعمل خطیب تھے، ان کے سب سے خطاب شب کل تر کے ایک دار حسین کے پڑھوں شہادت بعد حسین نے فرمایا تھا عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ حالانکہ راجہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پیغمبر کے مصائب آپ کو سنا رہے تھے۔ قاسم کے پڑھوں، اصغر کے پڑھوں، حسین کے پڑھوں، کس کے پڑھوں، کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور اسی پریشانی کے عالم میں سو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خواب میں نے خاتون جنت کو دیکھا۔ فرما رہی تھی ہاں شیخ جعفر کل کسی کی شہادت کی مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کے آخری وداع کے جو دلخراش منظر ہیں وہ عزاداروں کو سناؤ کہ کس طرح میرے بیٹے نے وداع کیا اہل حرم سے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں 3 دفعہ وداع کیا ہے میرا اور آپ کے آقا نے۔ ایک دفعہ وداع کیا، جا کے جہاد کیا، پھر واپس آئے، پھر وداع کیا۔ فرماتے تیسری دفعہ میرے بابا جب میرے پاس آئے وداع کے لیے، میں نے دیکھا میرے بابا کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا جب میرے بابا بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے جسم میں موجود تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے جو زخم تھے اس سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے۔ وہ دل خراش بین کیے نواسے پیغمبر نے، یا زینبو ویا ام کلثوم ویا رقیۃ ویا فضۃ علیکن من السلام۔ سلام آخر کر پڑھ کے اس پر سوار ہو کے میدان کارزار کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پہلے 2 دفعہ آپ چلے، وہ امام کا گھوڑا رکا نہیں، امام کی ہدایت پر چلتا تھا۔ اس دفعہ امام چلانا چاہتے ہیں مگر گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ اچانک امام کی نظر پڑی، وہ سینے پہ سونے والی معصومہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہے اور فرماری ابتا استسلمت للموت، بابا آپ خود چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کیف لا استسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، بیٹی جس کا اس دنیا میں کوئی ناصر مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ایک معصومانہ جملہ کہا اذن ردنا الی مدینۃ جدنا، بابا اگر جانا ہی ہے پہلے ہمیں نانے کا مدینہ پہنچائیے۔ فرمایا لو ترک القتال نام، بیٹی سکینہ اگر نانا کی امت نے مدینے میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں تمہیں اس بے آب و گیاہ صحرا میں لے کے نہ آتا۔ پھر وہ نوحہ پڑا حسین نے سیطول بعدی یا سکینۃ فعلمی منک البکاء اذا الحمام دہانی، بیٹی سکینہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے ان گریوں سے بابا کے جگر کو کباب نہ کر، لا تحرقی قلبی بدمعی کے حسرتا ما دام من الروح فی جسمانی فاذا قتلت فانت اولا بالذی، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اس دنیا میں سب سے زیادہ رونے کی حقدار تو ہی ہے۔ احق ان یبعث علیہ فتن ابکل حسین بکربلائی، سب سے زیادہ میرے اور آپ کے رونے کے حقدار وہ 34 سالہ جوان ہے کہ جس نے کربلا میں حسین کو رلایا۔ وہ 34 سالہ جوان کون ہے؟ اخوہ وابن والدہ علی ابو الفضل المزرج بالدمائی، وہ حسین کا بھائی ہے، وہ علی کا فرزند ہے اور وہ حسین کا علمدار۔ ایک ازہری شاعر گزر چکے ہیں، انہوں نے
علمدار حسین کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اس کا پہلا مصرع ہے یوم ابو الفضل استجار بہ الہدا، عاشور کے دن سراپا ہدایت یعنی حسین عباس کی پناہ میں چلے گئے۔ پہلا مصرع لکھ کے گھبرا گئے، یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ یہ حسین کی خاطر کائنات بنی ہے، ایک جنبش لب سے لشکر کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ کہیں آقا کی شان میں گستاخی نہ ہو کہ حسین پناہ میں کو چھوڑ خواب میں پیغمبر کو فرمائی نہیں ہے۔ مصرع میں تمہیں کتنا شاہ پہلے عید بھی معصوم دیتے ہیں، فضل استجار بہ الہدا والشمس فی قدر العجاج لسامہا، یہ اس دن کی بات ہے جب کربلا کے سورج نے کربلا کی خاک کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ عباس پہلی دفعہ آئے، امام نے اجازت نہیں دی، دوسری دفعہ آئے اجازت نہیں دی، تیسری دفعہ آ کے عرض کیا لقد ذاق صدری یا ابا عبداللہ، آقا اب تو عباس کا سینہ پھٹا جاتا ہے، اب عباس کا پیمانہ یہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ اريد ان انتقم من هؤلاء المنافقین، آقا ان منافقین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ عباس اگر جانا ہی ہے فرمایا انت حامل علم تفر عسکری، تو ابھی میرا لشکر کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ عباس فرماتے ہیں آغا اب تو وہ لشکر بھی نہیں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ فرمایا عباس اگر جانا ہی ہے ان پیاسے بچوں کے لیے جن کی صدائیں خیموں سے العطش اور العطش کی بلند ہے، کوئی پانی کی سبیل کرو۔ 4000 کہنا آسان ہے، ایک علی کا شیر ہے اور 4000 کا لشکر ہے کہ ہاں علمدار حسین مشک بھر کے خیموں تک نہ پہنچانے پائیں۔ 4000 کے لشکر کو ہٹایا۔ عباس نے مشک سکینہ کو وہی فرات کے کنارے سے یا ساحل سے نہیں بھرا، مقتل کی کتابیں کہتی ہیں فرات کے اگلے دور فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کے پیٹ تھے، مگر کا انصاف ہے تمہیں لشکر عمر ساتھ کو بتانا پتا بات پر قبضہ ہے۔ مشک کو بھرا فرات کی طرف خیمگاہ کی طرف روانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی دیوار بار جو اب دایاں شانہ کٹنے کے بعد کہے تھے واللہ ان قطعتم یمینی فانی احامی ابینی، ہوا اگر نے میرے شانے کو قلم کیا ہے اب بارہ ہے حفاظت رہے گا، ایمان صادق الیقین کی بھی رہے گا، جو صادق بھی ہے اور صادق بھی ہے اور بھی ہے نجلی امین نبی جو صادق بھی ہے اور امین بھی۔ آگے بڑھے اشانہ ہوا دیوار پر آج بھی وہ اشعار درج ہیں جو آپ نے بایاں شانہ قلم کروانے کے بعد کہیں۔ اب بھی عباس نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ ازادارو مشک سکینی تک ایک تیرے سے شعبہ آیا، مشک سکینہ کو لگا، پانی بہ گیا، اس کے بعد ایک لعین نے آ کے علمدار حسین سر مبارک پر گرز کا وار کی۔ ہمت بات کے آئیے ان سے مسائب جنت البق میں بیٹھ کے اپنے بیٹوں کی اور والوں سے تم
میرا نام ہے، میرا نام ہے۔ میں اپنے 4 شیر جیسے بچوں کی وجہ سے ام البنین، 4 بیٹوں کی ماں کہلاتی تھی۔ آج کے بعد جس نے مجھے بلانا ہو فاطمہ کر کے پکارے، جب ام البنین کا نام سنتی ہوں مجھے اپنے 4 بیٹے یاد آ جاتے ہیں۔ پھر عباس سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں، میرے بیٹے عباس، میرے غیرت مند عباس، میرے شجاع عباس، مجھے پتا ہے تو کتنا بہادر تھا۔ مجھے بتایا گیا کسی ظالم نے آگے بڑھ کے تیرے سر پر گرز کا وار کیا، میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے بدن پر دونوں بازو نہ ہوں گے، ورنہ کس کی مجال کہ تیرے دونوں بازو موجود ہوں اور دشمن اتنا قریب آ سکے کہ تیرے سر پر گرز کا وار کرے۔ پکارا یا اخا ادرک اخاک، اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ فمشا لمسرعه الحسین وطرفه بین الخیام وبینه متقسم۔ عباس کی صدا سن کے حسین القمہ کی طرف، فرات کی طرف روانہ ہوئے، مگر حسین کی ایک نگاہ خیمگاہ پر تھی، دوسری نگاہ فرات پر تھی۔ عباس کے پاس پہنچے، عرض کیا آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا رکاوٹ ہے؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون۔ آپ نے خون صاف کیا، امام کی زیارت کی، دونوں ہاتھ بدن کے نیچے رکھے اور عرض کیا آقا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا خیمگاہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں آپ کو آپ کے جد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہی رہنے دیجئے۔ کیوں؟ انی استحی من ابنتک سکینہ، سکینہ مجھے ہے وعدہ کر کے۔ روایات کے اندر حسین اٹھے اور اپنے ابا کے دامن سے آنسو بھی صاف صاف کرتے جاتے تھے اور خیمگاہ کی طرف آ رہے تھے۔ اس مرثیہ نگار نے عباس کربلا کی فرقیں چلیو تاج کے بعد تیری بات کر کے جو تیرے نام سے سونے سے بات سنیں گے۔ وَسَحَدَتْ أُخْرَى فَعَزَّ مَنَامُهَا، مگر نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تیرے تصور سے جی رہے تھے، آج کے بعد ان کو سکون کی نیند نصیب نہ ہوگی۔ ابا تسمع ما تقول سکینۃ اما یوم العصر میہ زبان علیہ آپ کے سو گئے، ہم غریب شریبان ہمارے جائے گا۔ رحمت اللہ علم ظلم منقلب ينقلب الیہ جعون خدا بحق محمد وآل محمد جو مومنین حال ہیں پریشانیوں